وہ ٹریننگ کے لیے لاسکیا گئے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ شام کا ایک ساحلی شہر ہے۔ وہ حسرت بھرے انداز میں سمندر کے پانی کی بات کر رہے تھے کہ اس کی آواز سن کر اسے میری یاد اور بھی ستانے لگتی تھی۔ کہنے لگے میں ایک بڑی چٹان پر کھڑے ہو کر اور پانی سے آنکھیں ملا کر تم سے باتیں کرتا تھا۔ پھر لمبی آہ بھر کر کہا، یہاں تک کہ ایک بار میں ٹینک سے باہر آیا اور ٹاور پر چڑھ کر تمہیں یاد کیا اور مجھے رونا آنے لگا۔ انہوں نے میرے لیے نیلے رنگ کا ایک لمبا عربی جوڑا بھی خریدا تھا، بالکل ان ملبوسات کی طرح جو گاؤن کی طرح لگتے تھے۔ سامنے کے بٹن نہیں تو پیچھے ٹخنوں تک پہنچے تھے۔ انہی دنوں ان کا جمکران جانا شروع ہوا۔ فروری 2016 کے شروع میں حضرت فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں میرے امی ابو کے ساتھ قم گئے۔ اس زیارت کے دوران میں نے ابو سے کہا، ابو ہر ہفتے جمعرات کو زیارت کے لیے آئیں۔ ابو نے کہا، جہاں تک ہو سکے تمہارے ساتھ آؤں گا۔ مجھ سے کہا کہ انہوں نے 40 ہفتوں تک قم و جمکران آنے کی منت مانی ہے۔ مجھے اس مشکل راستے میں اپنا کام ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سلگ رہے تھے، میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ لفظ سرخرو ہونا ان کی زبان پر مسلسل رہتا تھا۔ ہر جمعرات کو کام سے واپس لوٹتے ہی فوراً قم نکل جاتے۔ میں پہلے سے ہی ان کا کھانا تیار رکھ دیتی تو وہ یا تو راستے میں کھا لیتے یا پھر گاڑی میں۔ پھر اپنا سامان سمیٹتے اور چل پڑتے تھے کہ مغرب کی نماز قم میں پڑھ سکیں۔ میں ان کا کھانا مختلف برتنوں میں نہایت سلیقے سے رکھتی۔ پچھلی رات سے ہی کیک پکاتی اور خشک میوے توڑ کر رکھتی کہ راستے میں کھا لیں۔ میرے حمل کو 7 مہینے ہونے والے تھے اور ان کے ساتھ جانے کی حسرت میں دل میں باقی رہ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے پاس بیٹھوں، دونوں قم میں ہنسی مذاق کرتے رہے۔ میں خود ہی ان کے لیے چائے انڈیلوں، خود ہی ان کے منہ میں قند کا ٹکڑا ڈال رکھوں، بسکٹ کے ٹکڑے ان کی داڑھی پر گرے تو انہیں اپنے ٹشو پیپر سے صاف کروں، موبائل پر باتیں کرتے وقت وہ کلچ پر پیر رکھیں اور میں ان کے لیے گیئر بدلوں، نو خانے کی سیڑھی بدلوں، اور جب وہ مانویت کی بلندیوں میں اڑان بھر رہے ہوں انہیں چھیڑوں اور تنگ کروں۔ یہ سوچ کر پڑائے شہر میں انہیں ہر کچا پکا کھانا کھانا نہ پڑے، میں ان کے رات کا کھانا بھی تیار کرتی تھی۔ وہ خوش ہوتے اور کہتے جمکران کی رات ہو اور زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہو، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ انہیں صرف ناشتے کے لیے باہر سے کوئی چیز لے کر کھانی ہوتی تھی، لیکن کیونکہ میں دوپہر کو دوبارہ ان کی دسترخوان بچھاتی تھی اور کھانا لگا دیتی کہ وہ سیدھا آ کر میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ رشتہ داروں اور جاننے والی عورتوں میں سے بھی جو بھی مجھے ایسا کرتے دیکھتی مجھ پر یہ کہہ کر گھبراتی کہ تم خواہ مخواہ اس کے نخرے اٹھاتی ہو اور انہیں بگاڑ رہی ہو۔ اس طرح انہیں عادت ہو جائے گی اور 4 سال بعد تم کچھ بھی کرو انہیں کم ہی لگنے لگے گا۔ وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، ہر چند منٹ بعد میسج بھیجتے تھے، کاش تم اس وقت یہاں ہوتی۔ میں بھی جواب میں لکھتی، خوش ہے؟ کہتے تھے، زری کے پاس ہوتے ہوئے خوش کیوں نہیں ہوں گا۔ میں کہتی بس لمبی لمبی سانس لیں اور خوش رہیں۔ وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری کے اندر رقم ڈالتے اور پھر میسج کرتے، تمہاری اور ہمارے منی کی سلامتی کے لیے۔ اگر جیب میں پیسے ہوتے تو کنجوسی بالکل نہیں کرتے تھے اور سوغات خرید کر آتے تھے، چاہے وہ ایک پیکٹ پشمک ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں پتا تھا مجھے دل و جان سے پشمک پسند ہے۔ انہوں نے کئی بار دیکھا تھا پشمک لیتے ہوئے مجھے جو خوشی ہوتی ہے وہ سونا خریدتے وقت نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا وہ کچھ دادا کی ثقافتی سامان کی دکانوں سے میرے لیے کوئی تحفہ نہ خرید کر لائیں۔ زیادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ورق، پکسل تصاویر یا شہداء کے لاکٹ جیسے تحائف، کئی دفعہ کپڑے، خوشبو اور جان باز بھی خرید کر لائے، یہاں تک کہ وہ علی کے لیے بھی سوغات خریدتے تھے جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، مثلاً کھلونا، موٹر سائیکل، ڈگڈگی، نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ۔ انہیں 3 بٹن والی شرٹیں بہت پسند تھی، بہت خرید کر پہنتے تھے۔ یہ شرٹیں بچوں کے سائز میں دستیاب نہیں تھی ورنہ وہ علی کے لیے بھی خریدتے۔ آخرکار ان سے رہا نہیں گیا۔ ایک بار اپنے قم کے سفر کے دوران انہوں نے سب سے چھوٹے سائز کی ایک شرٹ خریدی اور بولے، اسے پہننے کے لیے علی کا کم سے کم 4 سال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو گانا گانے لگتے ہیں، محسن ایسے وقتوں میں سینہ پیٹنے لگتے تھے اور ناؤ خوانی کرتے تھے، کبھی کبھار اپنا سینہ تان میں کھڑے ہوتے اور اپنے ماتھے پڑھنے لگتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی کوفت ہوتی جب وہ کہتے، تمہیں کیا لگتا ہے جب میں شہید ہو جاؤں گا تو نو خانے کے لیے کون آئے گا؟ میں غصے سے کہتی، کوئی نہیں، ہم انہیں غیر معروف اور خاموخیر نو خانوں میں سے کسی کو لے آئیں گے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، کیا حاجی محمد کریمی اور سید رضا نریمانی آئیں گے؟ میں کہتی کیا خوش فہمی ہے، ان لوگوں کے پاس اور بھی کام نہیں جو آپ کی مجلس عطا میں نوخوانی کرنے آئیں گے؟ وہ بڑی حسرت سے کہتے تھے، لیکن یہ میری دل کا بننا ہے۔ اس سال دعائے عرفہ کے لیے ہم اس امام باڑے گئے جہاں سید رضا نریمانی پڑھتے تھے۔ عرفے کا دن تھا، ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی تھی اس دن۔
اس دن حاج احمد کی شہادت کا غم نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے نجف آباد کے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا غم بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا میں روزہ خوانیوں میں علی کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ جب روزہ خوانی کے وقت نواب خان مائک پر بلند آواز سے پڑھنے لگتے تھے تو علی رہ جاتا تھا اور رونا شروع کر دیتا تھا۔ پھر میں اسے لاؤڈ اسپیکر سے دور ٹہلنے لگتی۔ ایک بار انہوں نے میسج بھیجا، میں آ کر علی کو گود میں لے لوں تاکہ تم روزہ خوانی سن سکو۔ میں بولا نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لکھا، کیا تم اپنے آج کے دن کا ثواب میرے ثواب سے بدلنا چاہو گی؟ خدا کی قسم تم بہت بڑا اور نیک کام کر رہی ہو۔ پھر مجھ سے بہت دیر تک معذرت طلب کرتے رہے۔ پھر لکھا، اسی حالت میں میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے بھی دل کی گہرائیوں سے ان کی شہادت اور سرخروئی کی دعا کی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ آج دعائے عرفہ کے دوران خدا نے میری دعا سن لی۔ ہمیں نیر مانی صاحب کی نوخوانی کا چسکا لگ گیا تھا۔ محرم کی راتوں میں ہم اصفہان چلے جاتے، وہ ہر رات شہداء کے بارے میں نوحے پڑھتے تھے۔ یوں محسن کا ذہن اور دل کو کہیں اور لے جاتے تھے۔ ایک رات علی بہانے بہانے سے رونے لگا۔ میں نے اسے گود میں لیا اور باہر نکلے۔ جیسے ہی واپس لوٹی یہ نوحہ شروع ہو چکا تھا۔ یہی جگہ تھی، یہی وقت تھا۔ اس کی شہادت کے کاغذ پر مہر لگی جب اسی وقت ان کا میسج آیا، پیاری زہرا میرے لیے دعا مانگو کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے ان کے لیے بہت دعا مانگی۔ یہ ان کا معمول تھا۔ روزہ خوانی جب اپنے عروج پر ہوتی تو وہ میسج بھیج کر میری منت کرتے اور اپنی شہادت کے لیے دعا کرنے کو کہتے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں نے تھوڑے غصے سے انہیں دیکھا۔ آپ کو بھی خوب معلوم ہے جب میں نوخوانی کی آگ میں جل رہی ہوتی ہوں تو اسی وقت آپ میسج بھیج دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگر اس وقت فرشتوں نے آمین کہہ دیا تو میرا کیا ہوگا۔ میرے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے بھی نجف آباد پہنچتے تک مسلسل یہی نوحہ پڑھا اور روتے رہے۔ کہتے تھے یہ نوحہ سن کر مجھے قمیل اور تقی ماموں کی یاد آتی ہے، یعنی پچھلے سال کا محرم یاد آتا ہے جب ہم ایک ساتھ ماتم کر رہے ہوتے تھے۔ یہ کہہ کر ان کی ہچیاں بن گئی۔ زہرا انہیں تو اپنی شہادت کا رزق نصیب ہو گیا لیکن میرا کیا؟ گاڑی میں ہمیشہ یہ نوحہ سنتے تھے، ہم جوان ہیں اور با احساس، حرم کے معاملے میں غیر تمنت، اے دو عالم کی بیوی ہم سب ہی آپ کے لیے عباس کی طرح ہیں۔ یہ نوحہ جناب یزد خواسی نے پڑھا تھا۔ ایک رات جب ہم ان کے امام باڑے میں شرکنے جا رہے تھے، راستے میں محسن نے اچانک یہ نوحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام باڑے کے دروازے پر پہنچ کر بولے، کاش آج رات یہ نوحہ پڑھے۔ روزہ خوانی اپنے عروج پر تھی جب اچانک نواب خان بولا، پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں یہ نوحہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ پھر وہی نوحہ پڑھنے لگے۔ وہ جب بھی آبروئے دو عالم کا نوحہ سنتے میں سمجھ جاتی کہ مطلب میں تنہا اور خاموش رہ کر رونا چاہتا ہوں۔ جب سے انہوں نے آج کل میرا مزہ مورچے کی ہوا کا ہم مزاج ہے سنا تھا، مجھے پاگل کر دیا تھا، کیونکہ بار بار یہ نوحہ سنتے اور آنسو بہاتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا میں ان کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ محرم اور سفر کے دوران وہ صرف کالے کپڑے پہنتے تھے، عاشورہ سے 40 دن تک پہلے ہی زیادہ عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے اور عاشورہ کے بعد اربعین حسینی تک ایک بار پھر اس کی چندہ کشی کرتے تھے۔ اسی دوران خوشی کے دنوں میں کھائے جانے والے خوش میووں میں بھی چھٹی کر دیتے تھے۔ جس سال سے ہم 2 افراد کی روزہ خوانیوں میں تیسرے فرض کا بھی اضافہ ہوا تو وہ علی کے لیے الگ سے روزہ خوانیوں میں برپا کرتے تھے۔ آدھی رات کو ان کی سرگوشیوں کی آواز آتی تھی، میں جا کر دیکھتی تو انہیں اپنے مصلے پر اکیلے میں روزہ خوانی کرتے پاتی۔ مجھ سے رہا نہ جاتا، میں اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ اس قدر سوز و گزار کے ساتھ روزہ خوانی کرتے کہ میری سانسیں رک جاتی، رونے کی وجہ سے نہیں بلکہ غموں کی وجہ سے۔ میں ان سے کہتی تھی، محسن اب بس بھی کریں۔ جب وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ پڑھتے تھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں انہیں زیادہ پڑھنے کی اجازت نہ دیتی، کبھی مقتل خوانی شروع کرتے، کبھی ان کی روزہ خوانی ناحیہ مقدسہ تک پہنچتی تھی۔ جب زیادہ اداس ہو جاتے تو مناجات امیر المومنین علیہ السلام کی پناہ لیتے تھے۔ ایک رات ہم دونوں نے مل کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا دسترخوان سجایا، ایک سبز رنگ کپڑے کو بطور دسترخوان بچھایا۔ پتہ نہیں انہیں کہاں سے کچھ کانٹے مل گئے، انہیں زمین کے چند چھوٹے کوزوں پر یا حسین اور یا رقیہ لکھایا۔ تو ہم نے دسترخوان پر اینٹیں، لالٹین، شمع، خرما اور کھانے پینے کی چیزیں سجا دی۔ وہ اس دوران مسلسل زیر لب نوخوانی کرتے اور آہو نالا کرتے رہے۔ جب دسترخوان سج گیا تو ہم دونوں اس کے گرد بیٹھ کر دل کھول کر روئے۔ انہوں نے پورا گھر سیاہ کر ڈالا، بے شمار نوحے ڈاؤن لوڈ کیے
جب ساؤنڈ سسٹم تیار کیا تو میری امی سے بولے مجلس سے پہلے اور بعد میں گانے لگائیں۔ کچھ پلازا سے خریدے ہوئے سربند ڈرائنگ پین کے ذریعے چھت سے لگائے، بالکل شعرا کی مجلس کی طرح کا سما بن گیا۔ پھر انہوں نے ہمیں یونو لائٹ پر لیزر کے ذریعے یا حسین لکھنے اور اسے نوخواں کے سر کے پیچھے دیوار پر لگے کالے کپڑوں پر لگانے کا آئیڈیا دیا۔ انہوں نے جا کر آرڈر دیا اور پھر یونو لائٹ لے کر آیا، ہم اس سرخ رنگ سے رنگ دیا، اور اس دوران ہم دونوں اپنے رہبر معظم اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ فرض سلام جی نے مسلسل درود و شریف پڑھتے رہے۔ ان کا جی نہیں مان رہا تھا کہ ایسی مجلس میں شہدائے مدافع حرم کی کوئی تصویر نہ ہو۔ فوٹو شاپ کے ذریعے ایک اچھی سی تصویر بنوائی اور اس کا پرنٹ نکالا۔ میں نے سیڑھی مضبوطی سے پکڑی کہ وہ اس پر چڑھ کر تصویر لگائیں۔ اچانک انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہا یہاں میری اپنی تصویر کی کمی ہے، انشاءاللہ اگلے سال میری تصویر بھی لگا دیں۔ وہ بار بار یوں شادی کی باتیں کرتے تو میرا دل کانپ اٹھتا، میرا خون کھول اٹھا، اور میں نے کہا ہر کسی میں شہادت کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کم اور جمکران کی 40 زیارتوں میں سے آخری زیارت میں ہم ساتھ تھے۔ انہوں نے سارا سامان گاڑی کے پیچھے رکھا اور میں پلاسٹک کا کور چڑھایا، علی کے لیے ایک پلنگ نما تیار کیا۔ علی ان دنوں بمشکل کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی کی انتہا نہ رہتی کہ علی کس طرح کرسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ انہیں زیادہ بچے پسند تھے جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ وہ خیال لڑائی کرتے، علی بیٹھ جاؤ، زینب گاڑی کا شیشہ اوپر کرو، حسین میں تم سے بات کر رہا ہوں، فاطمہ اپنی بہن کا دھیان رکھو۔ کم پہنچنے تک سارا راستہ ہم نقطہ ہائے ناپ کی سیڑھی سنتے تھے، اور کبھی کبھار درمیان میں اچانک سید رضا نیرمانی کا نواز سنتے، یعنی یا معصومہ بی بی اشفعی لنا فی الجنہ، اور جب ان پر وجد کسی کیفیت طاری ہوتی تو ریکارڈنگ بند کر کے خود اونچی آواز سے نواب پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ قم اور اصفہان کے راستے میں ہماری اصلی خوراک پیسٹل ہوتی تھی۔ ہمیشہ قم سے واپسی کے موقع پر جمکران سے مسخدی خریدتے تھے۔ مسخدی خریدنے کی اصل وجہ اس کے اوپر لگے اخروٹ کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے۔ ہم جمعرات کی شب حرم گئے، طے پایا کہ زیارت کے بعد شبستان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ملاقات ہوگی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ محسن دعا کی کتاب پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں آگے نہیں گئی تاکہ ان کے خلوت میں خلل نہ پڑے، دور سے انہیں دیکھتی رہی۔ دعا شروع ہوئی تو جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مناجات کے دوران اچانک ان کا اضطراب بڑھ گیا، انہوں نے روتے ہوئے اپنا سر میرے کان کے قریب لا کر کہا دعا کرو کہ میں سرخرو ہو جاؤں، ذرا دعا کرو کہ خدا مجھے معاف کر دے اور میں شہید ہو جاؤں۔ بالکل ایک ایسی ماں کی طرح جس نے اپنا جوان بیٹا کھویا اور رو کر کہہ رہے تھے اگر مجھے نہ خرید دیں، اگر میں تنہا رہ جاؤں تو۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی گاڑی یا گھر میں شہادت کی بحث چھڑ جاتی میرا پارا چڑھ جاتا تھا۔ مدافعان حرم کی کہانی تو اپنے ختام کو پہنچنے والی ہے، آپ رہ گئے اور شعراء کے قصے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اسرائیل نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں میرا نام صرف اور صرف مدافعان حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں رکھا ہوں۔ دعائے کمیل کے بعد ہم دونوں جمکران گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بات بات پر شہادت اور جانے کی بات کرتے تھے۔ میں ابھی تک غصے سے بھری ہوئی تھی۔ محسن مسجد کے اندر چلے گئے اور میں شرعی مسائل کے جوابات اور اسٹال پر چلی گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے روحانی کے سامنے اپنا غم بیان کیا۔ میرا شوہر شام جانا چاہتا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ شام چلے جائیں گے تو وہاں شہید ہو جائیں گے۔ میرا دل بے چین ہے، ایک طرف تو میں چاہتی ہوں کہ وہ چلے جائیں، ان کی دلی مراد پوری ہو، اور دوسری طرف انہیں جانے کی اجازت دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس روحانی نے میری ساری بات بڑے حوصلے سے سنی اور پھر میری رہنمائی کرتے ہوئے کہنے لگے یہ راستہ اور اس کا نتیجہ ہم جیسے بہت سے لوگوں کی آرزو ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اگر ان کے لیے اس کا زمینہ فراہم ہو چکا ہے تو آپ ضرور ان کا ساتھ دیں، بے چین نہ ہو، ان کے ساتھ رہیں، یقیناً آپ کی مدد کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس روحانی کی باتوں سے میری بے چینی ختم ہو گئی، میں صحن میں آ گئی، مسجد کے سامنے بچھی ہوئی قالین پر بیٹھ گئی، مسجد کی ٹائلوں سے سجی ہوئی عمارت کو ڈھونڈنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر مستقبل کے واقعات کا تصور کیا، محسن چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کا جنازہ لایا جائے گا، ان کی جسم میں گولیاں لگی ہوں گی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی اسیری کا خیال نہیں آیا۔ یہ خیالات جیسے ہی میرے ذہن پر اللہ بولتے میں اپنا سر جھٹک کر انہیں دور کر دیتی۔ میرے لیے ضروری تھا محسن کا سر، چہرہ اور سینہ صحیح سلامت ہو تاکہ میں انہیں چھو سکوں۔ جیسے میں اپنے خیالوں میں ان کے سر چہرے پر ہونٹ رکھتی، اچانک مجھے احساس ہوتا کہ اب محسن میرے درمیان نہیں۔ انہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی شاید ان کی امی کی وجہ سے ان کا کام نہیں بن پا رہا،
کہتے تھے چونکہ انہوں نے پچھلی بار اپنی امی کو جانے کی اطلاع نہیں دی تھی اس لیے شہید نہیں ہوئے۔ اچانک انہیں ایک ترکیب سوچی کہ ہم رمضان میں مسجد چلے جائیں اور وہاں امی کو منا لیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم نے ڈھیر ساری کھانے پینے کی اشیاء خریدی، چپس، پیسٹل، ڈسٹل واٹر اور کولڈ ڈرنک۔ علی ٹرین کے دروازے اور کھڑکیوں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹرین چلنے ہی والی تھی۔ وہ ٹرین کی کھڑکی سے چپکا ہوا تو ضد کر رہا تھا کھڑکی کھول دے تاکہ میں باہر جا سکوں۔ محسن بار بار اس کا ہاتھ پکڑ ٹرین کے ڈبے کے اس سرے سے اس سرے تک ڈگمگاتے ہوئے لے جاتے اور واپس لے آتے۔ مجھے کمپارٹمنٹ کے اندر ان کی آواز سنائی دے رہی تھی کہ کس طرح اپنے بیٹے کی بلائے دے رہے ہیں، میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرا لاڈلا، میرا بیٹا۔ کمپارٹمنٹ کے باہر پہنچتے تو مسکرا کر کہہ رہے تھے زہرا ذرا ہمارے عشق کے پھل کی ویڈیو تو بناؤ۔ مشہد پہنچ کر ابھی تک ہم نے اپنا سامان بھی نہیں کھولا تھا جب محسن نے کہا چلو پہلے حرم جاتے ہیں۔ حرم ہمارے ہوٹل سے 20 منٹ پیدل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نماز مغرب کے بعد کہنے لگے میں پہلے جا کر ہوٹل میں افطاری کے لیے کھانا لگاتا ہوں۔ ہم راستہ بھول گئے اور ہوٹل پہنچتے پہنچتے ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ انہوں نے کھانا لگا دیا تھا لیکن ابھی تک نوالا نہیں لیا تھا۔ افطار کے بعد دوبارہ بولے چلے حرم چلتے ہیں۔ ہم بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان کے امی ابو نے کہا انہیں دوبارہ حرم جانے کی سکت نہیں، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ وہ اکیلے حرم جائیں۔ اس بار انہوں نے ٹیکسی کی۔ اب یہ ہمارے روز کا معمول بن گیا، یعنی ہر رات افطار کے بعد ہم فوراً حرم چلے جاتے، صحن جامع رضوی میں حاج آقا قرائت جی کا منبر سننے بیٹھ جاتے۔ ادھر ہمارا دھیان حاجی آقا کی باغ کی طرف ہو گیا اور ادھر علی غائب ہو جاتا۔ محسن فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، کہتے تھے یہ ابھی چل بھی نہیں سکتا اور اتنا پھرتیلا ہے، چلنے لگا تو کیا کرے گا۔ ہم حرم کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے، اس صحن سے اس صحن چلے جاتے۔ محسن پر صرف شام جانے اور شہید ہونے کی دھن سوار تھی۔ میں تھک گئی تھی ان کی ان باتوں سے۔ میں کہتی تھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کے لیے دعا مانگنے کی باتیں کرتی تھی۔ بار بار میرے ہاتھ میں دے کر کہتے تھے ایک شہدائی ویڈیو بناؤ میری۔ بار بار مجھ سے کہتے تھے امی سے بات کر کے انہیں میرے جانے اور شہادت کے لیے مناؤ۔ ہم باری باری علی کو لیتے، خود زیارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے میں اپنے بیٹے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، پھر علی کو ذریعے کنارے لے جا کر ان دونوں کو کئی سیلفیاں لیتے تھے، پھر آ کر اپنی تصویریں بڑے شوق کے عالم میں مجھے دکھاتے تھے۔ میں زیارت کر کے باہر آ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ دارالحجہ میں خاتون نستعلیق قلم سے خوش نویسی کر رہی ہیں۔ میں نے آ کر محسن سے کہا ایک جملہ آپ کہیں ایک میں کہتی ہوں، پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا جملہ لکھوا کر اسے فریم کریں گے اور اپنے بیڈ روم میں کتاب خانے کے پاس دیوار پر لگائیں گے۔ محسن نے ان جملوں کا مشورہ دیا ان دنوں شہادت کے لیے ہمارے پاس ایک دروازہ کھلا ہوتا تھا اور آج کل ایک تنگ گلی رہ گئی۔ ابھی بھی شہید ہونے کا موقع ہے، دل کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے جوتے پلاسٹک میں نہیں رکھتے تھے اور حرم لے کر نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب کافی بھیڑ ہوتی اور انہیں اس کام کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا کہتے تھے تم کہیں دعوت پر جاؤ تو کیا جوتوں کے ساتھ اندر جاتی ہو؟ مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتے باہر دروازے پر اتارے جائیں۔ میں نے 1-2 بار ان کی امی کو ایک طرف کھینچ کر ان سے محسن کے شام جانے کی بات کی، لیکن انہوں نے ہر بار میری باتوں کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چلا جائے لیکن شہید نہ ہو۔ ابھی ہم سب مل کر صحن آزادی میں حوض کے کنارے زرد نامہ پڑھ رہے تھے جب اچانک لا الہ الا اللہ کی آواز ہماری کانوں میں ٹکرائی۔ پھر ایک تابوت حرم سے باہر لایا گیا۔ جب تابوت ہمارے قریب سے عبود گیا تو میری ساس نے مجھے کون ہے؟ کسی نے بتایا نوجوان تھا، ایک کمسن بیٹا پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ یہ سن کر محسن کی آنکھیں اور اس کی امی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ محسن نے بھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً اپنی بات کہہ ڈالی دیکھ رہی ہیں امی، دنیا یہی ہے، ہم شہید نہ ہوں تو بھی مر جائیں گے۔ اگر آپ کا جوان شہید ہو جائے تو آپ کو اطمینان رہتا ہے اس کی عاقبت سنور گئی ہے، لیکن اگر اس کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ 21ویں رمضان کی رات ہم نماز مغرب سے پہلے حرم چلے گئے، افطاری بھی صحن کے اندر لے گئے۔ راستے میں انہوں نے اپنی امی کو میسج دیا تھا کہ آج رات میری شہادت کی دعا کیجیے گا۔ جامع رضوی میں مجھے کونی مار کر کہا امی سے کہو میرے لیے دعا کریں، پھر خود حرم امام رضا کی قالین کے پھولوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا امی جان محسن نے مجھے پاگل کر دیا ہے، کیا آپ ابھی ان کے لیے دعا کر سکتی ہیں؟ اذان مغرب کے دوران اچانک میری سانس کا دل پسیجا اور انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ محسن کے لیے دعا کی۔ یہ دیکھ کر محسن خوش ہو گیا۔ ان 10 دنوں میں انہوں نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کی اور آخری رات ہم صبح تک حرم میں رہے، ساتھ میں نماز پڑھی، دعا مانگی، قرآن کی تلاوت کی، حدیث کے ساتھ پڑھی اور آخر کار 2 افراد پر مشتمل ایک روزہ بھی پڑھا۔
اس رات ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ اور میری آنکھوں کو بخش دے۔ انہیں اس بار زیارت کا بہت مزہ آیا تھا، کہنے لگے آؤ ابھی سے پروگرام بناتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک کا ایک اشرہ یہاں امام رضا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ سحری کھا کر 1 گھنٹہ آرام کیا اور پھر دوبارہ حرم چلے گئے۔ اس بار ہم نے اپنا بوریا بستر باندھا اور اسے امانت داری کے حوالے کیا۔ 10 بجے ہماری واپسی کی ٹکٹ تھی۔ آخری اذن دخول ہم نے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر پڑھا۔ ہم نے تیسری کی رات ٹرین میں گزاری۔ ان کے امی ابو سو رہے تھے جب انہوں نے چپکے سے ٹارچ چلایا اور وہ اوپر والے بیڈ پر تھے اور ان کے روبرو میں نیچے والے بیڈ پر آرام آرام سے مناجات پڑھتے روتے جاتے تھے۔ میرے آنسو بھی تکیے پہ گر رہے تھے۔ ابھی تک وہ مشرق کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ ان میں کام پر جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پہلے دن کام پر گئے تو جلدی واپس آ گئے، انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا جب ان کا فون بجنے لگا۔ بولے ہاں ہاں ڈویژن کے قریب ہوں۔ میں نے کہا لیکن آپ تو گھر میں ہیں۔ انہوں نے بڑے ذوق سے کہا نہیں، انہیں ابھی شام کے لیے افراد چاہیے۔ انہوں نے دو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوڑ لگائی، فوراً میسج کیا دعا کرو بات بن جائے۔ میں نے انہیں تسلی دی، ٹھیک ہے میری جان، میں آپ کے لیے دعا کروں گی اور ساتھ عشورہ پڑھوں گی۔ وہ بہت مسترد تھے، ان کا سارا دھیان اپنے موبائل پر تھا کہ پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے۔ رات دن ان کا ایک ہی کام رہ گیا تھا، یعنی روتے رہنا۔ ایک نوالا بھی نہیں لیتے تھے۔ ان کا چھوٹا سا جسم اب پگھل رہا تھا۔ اگر وہ مجھے نہ لے گئے تو، اگر میں رہ گیا تو مر جاؤں گا۔ اگر جنگ ختم ہو گئی اور میں نہ جا سکوں تو میں کیا کروں گا؟ آخری وقتوں میں ہر دن ان کی امید نا امیدی میں بدل جاتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تمہیں لے جا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پہلی بار ان لوگوں کی ہے جو پہلی بار جا رہے ہیں۔ تمہارا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ میں نے منت مانی کہ مقاتل بن سلیمان کی دعا 100 بار پڑھوں گی تاکہ ان کا نام بن جائے۔ 17 جولائی کو فون کر کے فوراً بولے آج رات نکلنا ہے، جیسے کسی نے مجھ پر ٹھنڈے پانی کی ایک بالٹی اڈیل دی۔ میرا رواں کانپنے لگا۔ بولے چلو فوراً علی کو امی کے گھر لے جاؤ، خود واپس آؤ تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ میں صرف روئے جا رہی۔ علی کو اپنی امی کے گھر چھوڑ کر اس کمپلیکس کے باہر گاڑی میں ان کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی موٹر سائیکل دور سے آتے دیکھ کر میں نے آنسو پوچھے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے آنسو دیکھ کر کہیں ان کے ارادہ نہ بدل گئے۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ کیوں روئے ہیں؟ خوشی کے آنسو رو، تم کیوں روئی ہیں؟ آپ کے شوق کی وجہ سے۔ میرا چہرہ آنسو سے بھیگ رہا تھا۔ بار بار اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر اپنے آنسو پوچھتی ہے کہیں ان کی نظر میرے آنسو پر نہ پڑے۔ آخر کار انہوں نے دیکھ لیا۔ تم رو رہی ہو؟ میری خوشی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر ان کے سامنے مصرع پڑھا، میں تمہیں عشق سے کچھ بڑھ کر ہی پہچان لوں۔ میں واپس آؤں گا زہرا۔ نہیں آپ جائیں گے اور کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ نہیں میں واپس آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میں بھی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میرا دل کہہ رہا ہے۔